بلاول بھٹو صاحب ایبٹ آباد میں آئے ہیں، صوبہ ہزارہ کا نام تک نہیں لیا، سر ایسا کیوں ہے؟ جو صوبے بننے ان کے تو تقریباً ہم اس کے حق میں ہیں کہ صوبے بننے چاہیے. صوبے ہمیشہ آبادی پہ بنتے ہیں، جی جی. نہ کہ سڑکوں پہ بنتے ہیں. ان ٹائم نیوز ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تو میں تو یہی پیغام دوں گا کہ ہمیں ایک موقع دیں، اس کے بعد دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. بعد مسائل کا گھڑ رہا ہے، شہر کی سڑکوں کے حوالے سے بات کریں، ایوب میڈیکل کمپلیکس کے حوالے سے بات کریں، ڈی ایچ کو ہاسپٹل کے حوالے سے بات کریں، یہاں عملے کی شارٹیج رہی ہے، ٹریفک کا نظام درم برم رہا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کریں گے؟ میں تو آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال کر دیا. ایسے ہے کہ یہ سوال تو آپ کو ماضی کے سوال تو ماضی کے لوگوں پہ کرنے چاہیے جو اقتدار میں رہیں. یا تو ان کی بدقسمتی تھی یا علاقے کی بدقسمتی تھی، وہ نہیں ہو سکے. چاروں حلقوں سے اپنے پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹ آئے، اور قومی اسمبلی کے جو 2 حلقے ہیں این اے 16 اور این اے 17، اس سے بھی ہم اپنے کینڈیڈیٹ لائیں گے. تو انشاءاللہ ان کے آنے سے پارٹی میں جان پڑ گئی ہے. تو ظاہر ہے جو پارٹی کی اعلیٰ قیادت ہے اس کے ہاتھ میں چیئرمین ہے پارٹی کا، تو اس کے آنے سے تو ظاہر ہے کہ فضا میں ضروری تبدیلی آئی ہے. السلام علیکم. ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد سجاد علی. ویورز، آج میرے ساتھ وہ پرسنالٹی تشریف رکھتی ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. لوور تناول کے اندر ان کی کام دیکھ لیں یا ایبٹ آباد کے اندر ان کے کام دیکھ لیں تو سوشل ویلفیئر کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں. علاقے کے اندر اگر بات کی جائے تو میگا پروجیکٹ جو ہیں، اگر واٹر سپلائی اسکیم کے حوالے سے بات کی جائے، روڈوں کے پروجیکٹ کے حوالے سے بات کی جائے، تو انہوں نے علاقہ تناول کے اندر اور ایبٹ آباد کے اندر بہت ساری اپنی جو سروسز ہیں وہ انجام دی ہیں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سید سلیم شاہ صاحب، جو امیدوار ہیں حلقہ پی کے 45 ایبٹ آباد سے پروونشل اسمبلی خیبر پختونخوا کے. اور اگر قومی اسمبلی کی بات کی جائے تو این اے 17 ایبٹ آباد سے یہ قومی اسمبلی کی حوالے سے بھی یہ امیدوار ہیں. تو ان سے آج کے سوالات و جوابات کا سیشن چلے گا. ویورز ہمیں سپورٹ ضرور کیجیے گا. آج کے جو سوالات ان سے کرنے جا رہے ہیں ایبٹ آباد کے مسائل کے حوالے سے بھی ہوں گے، پیپلز پارٹی کی جو ایبٹ آباد کی موجودہ سچویشن ہے اس حوالے سے بھی سوال ہوں گے. سب سے پہلے سر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ نے انٹرویو کے لیے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. سوالات و جوابات کی جانب بڑھتے ہیں. سر، بلاول بھٹو صاحب جو ایبٹ آباد میں حالیہ جو انہوں نے جلسہ کیا ہے، تو اس جلسے کے بعد جو ایبٹ آباد کے اندر جو سیاسی پولیٹیکلی جو فضا کریٹ ہوئی ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ شکریہ جی. ایسے ہے کہ جلسے کے حوالے سے، کیونکہ وہ قومی لیڈر تھا، جی جی بالکل، تو یہ کافی ٹائم کے بعد، یہ تقریباً کوئی 30-35 سال بعد یہ ان کا پروگرام جہاں ہوا. تو ظاہر ہے جو پارٹی کی اعلیٰ قیادت ہے اس کے ہاتھ میں چیئرمین ہے پارٹی کا، تو اس کے آنے سے تو ظاہر ہے کہ فضا میں ضروری تبدیلی آئی ہے. تو کیونکہ پارٹی کا ورک وہاں پہلے سے کافی سست رہا، جو کہ پارٹی کے رزلٹ پہلے کے جو الیکشن ہوتے رہے ان سے بھی ظاہر ہے، تو کافی فرق رہا. تو انشاءاللہ ان کے آنے سے پارٹی میں جان پڑ گئی ہے، اور آئندہ الیکشن میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان کے آنے سے کافی تبدیلی آئی ہے. صحیح. سر، جب الیکشن کا دورہ آغاز میں تو آپ نے پی کے 44 کا انتخاب کیا کہ آپ وہاں سے الیکشن لڑیں گے، لیکن یکدم جب الیکشن اناؤنس ہوئے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں، جنرل الیکشن، تو آپ نے یکدم پی کے 45 کا انتخاب کیوں کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کیونکہ جہاں کے جو صوبائی حلقے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے 4 صوبائی حلقے ہیں، 2 قومی کے حلقے ہیں، تو اس سے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے چاروں حلقوں سے اپنے پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹ آئیں، اور قومی اسمبلی کے جو 2 حلقے ہیں این اے 16 اور این اے 17، اس سے بھی ہم اپنے کینڈیڈیٹ لائیں گے. تو اس میں پارٹی نے جو فیصلہ کیا تو اس میں یہ انہوں نے کہا کہ آپ پی کے 45 سے اور این اے 17 سے الیکشن کریں. تو کیونکہ وہ حلقہ جو پی کے 44 ہے اس سے بھی ہمارا کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں. افتخار تندولی صاحب نے اپلیکیشن بھی دی ہے اس کے لیے، اور ٹکٹ بھی انہی کو ملے گا.
اور اس طرح جو پی کے 42 ہے جو بکوٹ والا، وہاں سے جعفر شاہ نے الیکشن کے لیے اپلیکیشن دی ہے، وہ ٹکٹ ان کو. تو یہ اس طرح ہوا. تو میں کیونکہ ساتھ نیشنل اسمبلی کا الیکشن بھی کر رہا ہوں، تو یہ لور تندول تحصیل جو ہے اس کو اور ایبٹ آباد کو ملا کے یہ حلقہ این 17 ہے، تو اس سے بھی کر رہا ہوں اور پی کے 45 سے بھی. تو یہ کیونکہ وہاں کا مقامی ہے افتخار تندوری صاحب اس تحصیل کے، تو اس لیے وہاں ان کو کیا گیا کہ وہ الیکشن وہاں سے کریں. صحیح. سر، باولپور صوبے کی آواز ہو یا جنوبی پنجاب کی صوبوں کی یا پاکستان کے اندر کہیں بھی صوبوں کی اگر آواز اٹھتی ہے تو پیپلز پارٹی اس میں مزید جان ڈال دیتی ہے. صوبہ پنجاب کی اگر بات کریں تو سید یوسف رضا گیلانی صاحب اس حق میں ہیں، اور صوبہ ہزارہ کے حوالے سے اگر بات کروں تو بلاول بھٹو صاحب ایبٹ آباد میں آئے ہیں، صوبہ ہزارہ کا نام تک نہیں لیا، جبکہ اس جدوجہد کا ماضی میں آپ بھی حصہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی ایبٹ آباد سے حصہ رہی ہے. تو سر ایسا کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو صوبے بننے ان کے تو تقریباً ہم اس کے حق میں ہیں کہ صوبے بننے چاہیے، کیونکہ اس سے جو فنڈ آئیں گے تو کیونکہ علاقے چھوٹے ہوں گے تو اس میں اچھی ترقی ہوگی. لیکن کیونکہ پنجاب بڑا صوبہ ہے، ابھی تک وہاں صوبہ بن نہیں سکا. تو اگر بنے گا تو صوبے ہمیشہ آبادی پہ بنتے ہیں، نہ کہ سڑکوں پہ بنتے ہیں. یہ اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، اسمبلی میں باقاعدہ قانون اس کے لیے پاس کیا جاتا ہے، وہاں بنتے ہیں. تو یہاں ایسے ہوا کہ یہ ہمارے اگر ہزارے کو صوبہ بناتے ہیں تو اس کی فی الحال تو اتنی آبادی ہے نہیں ہے، لیکن ہم اس کے حق میں ہیں کہ صوبہ بننا چاہیے. جب تک پنجاب کا صوبہ نہیں بنتا تو اس وقت تک مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی اور صوبہ ایسے بنے گا. صحیح، ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ ڈیپینڈ کرتا ہے آبادی پہ. صحیح ہو گیا. اچھا سر، حالیہ جو بلدیاتی الیکشن رہا ہے، پیپلز پارٹی جو ہے اس میں دوسرے نمبر پر یا تیسرے نمبر پر رہی ہے، تو سر اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہاں ہم نے اس کا جو فیصلہ کیا پارٹی نے بھی کہ بلدیات میں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا، تو وہ فیصلہ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا زیادہ. تو ہمارے پاس کیونکہ الیکشن کمپین کے لیے بھی ٹائم کم رہ گیا تھا، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب آپ کوئی بھی الیکشن کریں تو اس کے لیے ٹائم جو ہے نا بڑا ضروری ہے. تو وہ اگر ٹائم آپ کے پاس نہیں ہوگا تو کمپین اس طرح پوری نہیں کر سکیں گے. تو یہ بڑی وجہ یہ تھی. صحیح. سر پارٹی کی یہاں پہ کوشچن یہ بھی کروں گا. سر ٹائم تو موسٹ امپارٹنٹ تھنگ، ٹائم تو بہت امپارٹنٹ چیز ہے، لیکن جو پارٹی ہے اس کی ولیج کونسل کے سطح پہ، یونین کونسل کی سطح پہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں اس کا فرق نظر نہیں آ رہا. تو سر اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں ایسے بھی نہیں ہے، ہماری وی سی لیول تک تنظیمیں موجود ہیں. ہمارے جو الیکشن ہوئے کو کے تحصیل کے الیکشن ہم لوز بھی کر گئے، لیکن وی سی لیول کے جو تھے ہمارے بہت سارے ممبر جو ہے نا جیت کے اس وقت باقاعدہ انہوں نے ٹکٹ پہ الیکشن کیا اور جیتے بھی ہیں. ہاں جی، تو وی سی لیول پہ ہماری باقاعدہ تنظیمیں موجود ہیں. صحیح. سر ایبٹ آباد کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. آپ بھی ایبٹ آباد کے رہائشی ہیں، تو ایبٹ آباد مسائل کا گھر رہا ہے، چاہے کوئی بھی یہاں سے امیدوار اگر شہر کی بیس پہ بھی اگر کوئی بنیاد جو ممبر ہیں ہمارے سامنے آئے ہیں، لیکن اس کے مسائل ہنوز تک باقی ہیں. شہر کی سڑکوں کے حوالے سے بات کریں، ایوب میڈیکل کمپلیکس کے حوالے سے بات کریں، ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے حوالے سے بات کریں، یہاں عملے کی شارٹیج رہی ہے، ٹریفک کا نظام درم برم رہا ہے. تو اس حوالے سے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے سابقہ جو ہمارے ممبران ہیں ان کے حوالے سے، یا آپ اگر اللہ کرے ہماری خواہش ہے کہ آپ اس حلقے سے منتخب ہوں تو آپ اس حوالے سے کیا کریں گے؟ یہ میں تو آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال کر دیا. ایسے ہے کہ یہ سوال تو آپ کو ماضی کے سوال تو ماضی کے لوگوں پہ کرنے چاہیے جو اقتدار میں رہیں. صحیح ہے. ہم پہ تو اس وقت کریں کہ جو ہم تو مستقبل کے امیدوار ہیں، تو اگر آگے تو پھر اس وقت کے سوال آپ کو کرنے چاہیے. لیکن یہ ہوئی ہے سستی، ہمارے جو ممبران جہاں سے رہے ان سے یہ کام
یا تو ان کی بدقسمتی تھی یا علاقے کی بدقسمتی تھی، وہ نہیں ہو سکے. صحیح. تو جہاں تک روڈ کے مسائل ہیں، آپ نے ٹریفک کے ہر وقت دیکھتے ہیں کہ ایک اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ جہاں کی آبادی اتنی ہے. جی جی. تو اس کے لیے تو چاہیے کہ روڈ ان کو کشادہ کیا جائے. صحیح. اس کے لیے کئی دفعہ یہ پروگرام ہوئے بھی، کچھ ہمارے انتظامی میں لوگ ایسے آئے جنہوں نے یہ قدم اٹھایا، صحیح. جو دکانیں تھیں ان کو توڑ پھوڑ کیا، یہ کیا. لیکن افسوس کہ ہمارے جو ممبران تھے وہ فنڈ مہیا نہیں کر سکے تاکہ یہ جو ٹریفک کا نظام ہے یہ درست ہو سکے. تو یہ ذمہ داری تو ان کی تھی. ہم پہ اس وقت سوال کرنا کہ ہم اگر اقتدار میں رہ کے گزر جائیں تو یہ کام نہ ہو تو پھر یہ ہم پہ اس وقت بنتا ہے. سر یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. ہماری تو یہ رائٹ ہے، ہمارا یہ حق بھی بنتا ہے، ہم اپنے حق کو ادا بھی کر رہے ہیں کہ جس طرح جو ہمارے سابقہ امیدوار الیکشن کنٹیسٹ کرتے رہے ہیں، جیت کر میدان میں آتے رہے ہیں، ان لوگوں کی یہ رسپانسبلٹیز تھی کہ ایبٹباد کے لیے کام کریں لیکن نہیں کر سکے. تو پبلک سے یہ ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ استعفیٰ سید سلیم شاہ صاحب جو امیدوار ہیں، ان کے ایبٹباد کے حوالے سے بڑی اچھی جو رائے ہے، اچھی خواہشات ہیں، یہ ایبٹباد کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کا انتخاب ضرور کیجیے گا. سر سوال کرنا چاہوں گا ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ویورز، آپ کے چاہنے والے، آپ کے سپورٹرز آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، تو ان ٹائم نیوز ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو اپنے جو یہاں کے، میں اس پاکستان کی بات تو نہیں کرتا، ہر حلقے کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. ہم جس مسائل میں گھرے ہوئے ہیں جی جی. تو اس کے لیے جو ماضی کے جو ہمارے لوگ گزر چکے ہیں ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے آگے کا فیصلہ کریں. ہمیں تو موقع نہیں ملا تو میں تو یہی پیغام دوں گا کہ ہمیں ایک موقع دیں، اس کے بعد دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے سر، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. جی ناظرین، یہاں پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ لوور تناول کے اندر میں نے بہت مقامات کا وزٹ کیا ہے، بہت سی ایسے پروجیکٹ دیکھے ہیں جو سید سلیم شاہ صاحب نے، جو ذوالقرنین شاہ صاحب نے دیے ہیں. یہ وہ پروجیکٹ ہیں جو بغیر کسی الیکشن جیتے، یعنی کہ میں یوں کہوں گا کہ ویلفیئر کے حوالے سے سماج کی بہتری کے لیے انہوں نے ایک جو ممبر قومی یا صوبائی اسمبلی ہم یہاں سے ووٹ دے کے منتخب کر کے ہم اسمبلی میں بھیجتے ہیں، وہ ہمارے لیے کام نہیں کرتے. انہوں نے بغیر الیکشن کنٹیسٹ کیے یا بغیر الیکشن لڑے دیے ہیں، یا اگر امیدوار رہے ہیں تب بھی دیے. یہ ہمارے علاقے کی خوش قسمتی ہے، ہماری پبلک کو یہ چاہیے، ہمارے علاقے کے لوگوں کو یہ چاہیے کہ ان کو اس دفعہ منتخب کریں. یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ بہتر پرفارم کر سکیں گے. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ویورز؟ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کے پروگرام کے حوالے سے اگر کوئی سوال آپ کے مائنڈ میں آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ جو نشست ہوگی وہ بھی ہم ان سے رکھیں گے آپ کے سوالات کے مطابق. اپنے بہت سارا خیال رکھیے گا. ان ٹائم نیوز ٹی وی کے اینکر پرسن سجاد انور کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.